بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل گلوبل فیکٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم جس ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ملک بہت چھوٹا مگر دنیا میں ایک بلند نام رکھتا ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں سنگاپور کی۔ دوستو، سنگاپور جنوبی مشرقی ایشیا میں واقع ایک چھوٹا سا جزیرہ نما ملک ہے جو کہ خود ملک ہی دارالحکومت ہے۔ تائیوان، جنوبی کوریا، ہانگ کانگ کے علاوہ سنگاپور کو بھی ایشین ٹائیگرز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ دوستو، یہ چار وہ ملک ہیں جنہوں نے نصف صدی سے بھی کم عرصے میں اس قدر ترقی کی ہے کہ اگر یہ الیکٹرانکس اشیاء کی ایکسپورٹ بند کر دیں تو دنیا میں جو الیکٹرانکس کے کاروبار سے جڑے ہیں وہ تو بھوکا مرنا شروع ہو جائیں گے۔ دوستو، 14ویں صدی عیسوی میں سمالٹا سے آنے والے ایک شہزادے نے اس جزیرے میں ایک شیر دیکھا۔ شیر کو مالے زبان میں سنگا کہتے ہیں۔ اسی کے بعد سے اس جزیرے کا نام سنگاپور رکھ دیا گیا۔ کافی صدیوں تک غیر آباد رہنے کے بعد 1819 میں اس جزیرے پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپانیوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد 1940 میں برطانیہ نے اس جزیرے کو اپنی علیحدہ کالونی کا درجہ دیا۔ 1963 کو سنگاپور نے حکومت برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے 16 دن بعد ملائیشیا سے الحاق کر لیا اور ملائیشیا کی ایک ریاست بن گیا۔ 9 اگست 1965 کو سنگاپور کی مرضی کے بغیر ملائیشیا نے سنگاپور کو ملائیشیا سے الگ کر دیا۔ دوستو، سنگاپور وہ واحد ملک ہے جس کو آزادی اس کی مرضی کے بغیر دی گئی ہے۔ آزادی کے بعد سنگاپور کی محنتی قوم نے اتنی محنت کی کہ اب سنگاپور کا شمار سب سے ترقی یافتہ ملکوں میں ہونے لگا ہے۔ دوستو، سنگاپور میں 75.9% چائنیز، 15% مالے، 7.6% انڈین اور 1% دوسرے کنٹری کے لوگ رہتے ہیں۔ اگر لینگویج کی بات کریں تو سنگاپور میں 48.3% انگلش، 29.9% مندرین، 9.2% مالے، 8.7% چائنیز اور 2.5% تامل زبان بولی جاتی ہے۔ دوستو، تامل وہی انڈین ریاست تامل ناڈو کے لوگ ہیں جو کاروبار کی غرض سے سنگاپور آئے تھے۔ دوستو، سنگاپور 734 کلومیٹر اسکوائر کے رقبے کے ساتھ دنیا کا 176واں بڑا ملک ہے۔ سنگاپور کی آبادی لگ بھگ 56,37,000 ہے جو کہ دنیا میں 115ویں نمبر پر آتی ہے۔ سنگاپور وہ واحد ایسا ملک ہے جس کے 90% لوگ اپنے ذاتی گھروں میں رہتے ہیں جو کہ حکومت کی طرف سے مہیا کیے گئے تھے۔ سنگاپور میں تمام شہریوں کے لیے ملٹری سروس حاصل کرنا لازمی ہے۔ دوستو، سنگاپور میں مردوں کو لمبے بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سنگاپور کی بندرگاہیں دنیا کی مصروف ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہیں۔ سنگاپور میں اگر کوئی شخص ناک صاف کرتے یا تھوکتے پکڑا جائے تو سیدھا جیل میں جاتا ہے۔ سنگاپور کا کالنگ کوڈ +65 ہے۔ سنگاپور میں ڈرائیونگ لیفٹ سائیڈ سے کی جاتی ہے۔ سنگاپور وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے آگے ہے۔ سنگاپور کی کرنسی کو سنگاپورین ڈالر کہتے ہیں۔ ایک سنگاپورین ڈالر 220 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ دوستو، اب بات کریں گے سنگاپور کی اکانومی کے بارے میں۔ دوستو، سنگاپور کی GDP 515.548 بلین ڈالر ہے جو کہ دنیا میں 30ویں نمبر پر ہے۔ مذہب کی بات کی جائے تو سنگاپور میں 31% بودھ مت، 20% نو ریلیجن، 19% کرسچن اور اس کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ سنگاپور ایک ایسا ملک ہے جہاں مذہب کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ دوستو، سنگاپور کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں اونچی اونچی عمارتیں آتی ہوں گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ سنگاپور میں 280 فٹ سے اونچی عمارت بنانے پہ پابندی عائد ہے۔ سنگاپور شہر کے علاوہ 63 چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے جہاں سنگاپور کے شہری رہائش پذیر ہیں۔ سنگاپور کے مختلف علاقوں میں شہر کے منہ سے فوارے نکلتے دیکھے جا سکتے ہیں جو کہ اپنے آپ میں ہی ایک پیارا منظر پیش کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا فوارہ بھی سنگاپور میں ہے جو کہ 1997 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ سنگاپور کا 23% رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ سنگاپور میں 300 سے زائد پارکس موجود ہیں۔
अमनो अमान और सिंगापुर की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से हर माह 12 से 16 लाख सयाह सिंगापुर का सफ़र करते हैं। सिंगापुर में पीने के पानी की बहुत कमी है, जो कि सिंगापुर हमसाये मुल्क मलेशिया से हासिल करता है। सिंगापुर पानी के अलावा रेत भी दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करता है। दोस्तों, एशिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट सिंगापुर में वाक़या है। सिंगापुर में कोई भी गांव नहीं है, इसलिए सारी आबादी शहरी आबादी कहलाती है। दोस्तों, ये थी सिंगापुर के बारे में चंद मालूमात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाजमी लाइक कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल ग्लोबल फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।